بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ایمبیسڈرز لاؤنج کی 30th ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم معافی چاہتے ہیں کہ ہمیں تقریباً کوئی 6 ہفتے کا وقفہ لینا پڑا بیکاز وی ور لاک ڈاؤن. ہم نے یہ کوشش کیا کہ احتیاط ضروری ہے، اور آج جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو ہم نے وہ تمام پریکاشنز لی ہیں جن کی ہمیں ڈاکٹرز نے ہدایت کی ہے. یہ ڈسٹنس جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے اس کمرے کو پوری طرح ڈس انفیکٹ کیا گیا ہے. ہم نے اپنے جو لباس ہیں وہ ڈس انفیکٹ کیے ہیں. ہم بغیر شوز کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ شوز جو ہے وہ گھر کے جو مین دروازہ ہے وہاں پہ پہلے تو ڈس انفیکٹ ہوئے ہیں اور وہی اتارے گئے. تو الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے، لیکن باقی اللہ کی مرضی. لیکن احتیاط اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے یہ پروگرام چونکہ پبلک پراپرٹی ہے، لوگ اس کو واچ کریں گے، تو وہ ان میں بھی یہ احساس اجاگر کرنا ہے کہ انہوں نے اس لاک ڈاؤن کو پازیٹیو وے میں لینا ہے، کیونکہ یہ ایک بہرحال چیلنج ہے. یہ وائرس جو ہے یہ کسی کو یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ بادشاہ ہے یا فقیر ہے، یہ ہر ایک اس پہ اٹیک کر لے گا. یہ ایک ان نون اینیمی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کس وقت وار کر لے. تو لہٰذا اس کے خلاف آپ کو امیونٹی ڈیولپ کرنی ہے. ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں یہ سب ریٹائرڈ ایمبیسڈرز ہیں، لہٰذا ہم سب 60+ ہماری ایج ہے، اور اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے اس دوران، یہ لاک ڈاؤن کے دوران، کہ ہم زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کریں. ہم نے اپنے خوراک پہ بھی جو ہے توجہ ڈاکٹر کے ایڈوائس کے مطابق وہی رکھی. اس میں وائٹامن سی کا جو استعمال تھا وہ کافی رہا، اور الحمدللہ ہم سب جو ہے وہ اپنی ایج کے لحاظ سے ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ. اور اس معاملے میں امیونٹی لہٰذا یہ ثابت کرتی ہے کہ ہماری امیونٹی جو ہے وہ برقرار ہے. لہٰذا آج کا بھی پروگرام، ہم نے لاسٹ پروگرام جو ہے 15 مارچ کو کیا تھا، وہ اس وقت کرونا وائرس اپنے ابتدا میں تھا. اس وقت نئی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ماس اسکیل پہ کوارنٹین کیا جائے. اور اب جب کہ ہم ان مراحل سے گزر رہے ہیں، اور جہاں تک کرونا وائرس کا خطرہ ہے وہ اب پیک پہ جا رہا ہے، اور بلکہ پیک اس کی شروع ہو چکی ہے. پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے نتیجے میں جو ڈیتھس ہیں وہ 300 سے زیادہ کراس کر گئی، اور اوورآل جو ہے پاکستان میں تقریباً 15,000 لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس پازیٹیو جو ہیں وہ اب تک ڈکلیئر ہو چکے ہیں. اس کا ریکوری ریٹ بھی پاکستان میں بہتر ہے، تقریباً 4,500 ریکور بھی ہوئے ہیں. لیکن ہم یہ پروگرام بھی کرونا وائرس سے ہی ریلیٹڈ، اس کے جو سوشو اکنامک امپیکٹ ہے پاکستان میں، اور اس کے علاوہ ریجن کی بھی ہم بات کریں گے ود پرٹیکولر ریفرنس ٹو انڈیا، کیونکہ ہم ساؤتھ ایشیا ریجن کا حصہ ہیں، ہم ساتھ کا حصہ ہیں. اور اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا امپیکٹ جو ہے، کیونکہ ہمسایہ ممالک ہیں، تو اس کا ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں. انڈیا پاکستان کے جس طرح کے تعلقات ہیں وہ آپ سب بخوبی واقف ہیں. اس صورتحال میں ایک جو خطرناک صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے انڈیا کا ایٹیچیوڈ ٹورڈز کرونا وائرس، خاص کر اس میں انہوں نے مائنارٹیز کو ٹارگٹ کیا، اور اس میں بھی خاص کر مسلمز جو ہیں وہ ٹارگٹ ہیں. یہ ایک ہیٹ کا حصہ ہے. تو میرے جو کولیگز ہیں وہ وہی یوزول پینل ہے، صرف عمران یاور اس میں مسنگ ہے. وہ جو ہے زیادہ پریکاشنز لے رہے ہیں، لیکن ہم انہیں جو ہے کوشش کریں گے، کنونس کریں گے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں وہ بھی یہاں پہ ہوں گے. تو ایز یوزول ایمبیسڈر تنویر خاصخیلی میرے دائیں جانب ہیں، ان کے دائیں جانب جو ہیں ایمبیسڈر ریاض بخاری، اور ریاض بخاری کے ساتھ تشریف فرما ہے ایمبیسڈر طارق ضمیر. ویلکم ٹو یو آل. سو ناؤ دا فلور از اوپن. تنویر، میں آپ سے شروع کرتا ہوں کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اب اس سلسلے میں جو سوشل لیول پہ اس کا امپیکٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، خصوصاً تقریباً 1.5 ماہ ہونے کو آیا ہے اس لاک ڈاؤن میں، تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تھینک یو آصف. آپ نے بہت تفصیل سے انٹروڈکشن دیا. سارا جو سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں،
پاکستان کی میں حد سے بات کروں گا، چونکہ باقی جو ہو رہا ہے وہ تو اتنی اپڈیٹس ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہیں کہ ٹیلی ویژن چینلز وہ بمبارڈ کر رہے ہیں اس نیوز سے، اور لوگ میرے خیال بہت زیادہ اپڈیٹڈ ہوں گے. اب دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پروگرام جو پہلا کیا تھا اس میں یہی کوشش تھی کہ اس کو لائٹلی نہ لیں، سیریس لیں اس چیز کو. اور اس کا امپیکٹ چونکہ جب آپ بے بد احتیاطی کرتے ہیں تو اس کا پھر ایشو آپ کو سامنے نظر آتا ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کریں. تو ہمیں جو دیکھنے میں یہ آیا کہ فیڈرل گورنمنٹ یا پروونسز جو اپنی کوشش کر رہے تھے، بٹ جنرلی جو لوگ ہیں شہروں میں اور اربن سٹیز میں مطلب علاقوں میں تھوڑا مختلف سا آپ کو مزاج کا فرق نظر آیا. اب کچھ جگہ تو بہت اچھے طریقے سے احتیاط اور لوگ فالو کر رہے ہیں جس طرح انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، اور کچھ جگہوں پہ بالکل یہ فالو نہیں ہو رہا. ایسا نہیں لگتا کہ لگتا تو اسٹیٹسٹکس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 80% لوگ تو فالو ہی نہیں کر رہے. ہاں وہ رجسٹر ہی نہیں کرتے ہیں، ان کا کلچر ان کو اجازت نہیں دیتا. بالکل. آپ نے شروع میں بھی نمبرز بتائے تھے، میں جسٹ گوئنگ تھرو یہ ابھی لیٹر، چونکہ یہ اپڈیٹ ایک قسم کا میٹر چل رہا ہے، اور جیسے جیسے انپٹس آ رہی ہیں تو نمبرز آر آن دی انکریز. اگر آپ گراف کو دیکھیں تو یہ کوئی اٹس ناٹ اے اسمال، رادر کوئی 17,600 کے ڈیٹا یہ بھی آن لائن جو انفارمیشن نیوز پیپرز دے رہے ہیں پہنچا ہوا ہے اس وقت. تو یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. کئی دفعہ کلپس دیکھتے ہیں لوگوں نے انڈیویجولی بنائے ہیں کہ جی مارکیٹس کے اندر، اور جو سوشل ڈسٹینسنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، سم پیپل آر ناٹ فالوئنگ. جہاں جس کا بس چل رہا ہے اس طریقے سے وہ سلسلہ چلا رہے ہیں. تو آئی تھنک یہ سیریس ہونا پڑے گا، تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ ساری گیم اینڈ آف دا ڈے ول بی نمبرز. جب تک یہ نمبر آپ کو صحیح پکچر نہیں دیں گے آپ اسی طرح اسٹینڈ ٹو پوزیشن پہ رہیں گے، اور یہ ہمیں سیریسلی لینا پڑے گا. اور تبھی انڈیویجولی اور اسٹیٹ تبھی مل کے چل سکیں گے. یہ سارا کچھ اسٹیٹ کے بس میں نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. ریاض میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کا واٹ از یور ٹیک اباؤٹ دس ہول سچویشن؟ تنویر نے جو کچھ کہا میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کروں گا. اس کرونا وائرس نے ہمارے جو سوشل ویلیوز ہیں اس کو بڑی حد تک چینج کر دیا. پہلے ہم کسی سے ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں تو سمجھا جاتا تھا کہ جی اتنے ایکسپریس پیار محبت نہیں کیا گیا. معیوب. اب ہم سرماری کا مظاہرہ کیا کہ میں گیا لیکن انہوں نے مجھے اچھی طرح ریسیو نہیں کیا گیا. اب جو ہے آپ السلام علیکم کہتے ہیں اور اس کے بعد جی جی وہ جتنی بھی آپ کی وہ جو شروع کی جو ایک ایکسچینج آف پریزنٹریز ہوتا ہے ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کے جو مذہبی مقامات ہیں ان کے بارے میں ایڈوائزری ہے. آپ کے جو سوشل آپ کے ایونٹس ہیں شادی بیاہ کے وہ مختصر ہو گئے ہیں. آپ کے جو شاپنگ سینٹرز کے جو وزٹس ہوتے تھے وہ آلموسٹ ختم ہو کر رہ گئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے جو سوشل جو آپ کی میٹنگز تھی اس میں سنا مرد بہت خوش ہیں اس کیونکہ میں وہ خواتین مرد اس حد تک خوش ہو گئے ہیں کہ انہوں نے اب کچن سنبھالنا شروع کر دیا. جیسے ہمارے ایک دوست جو ہیں جو انہوں نے اب کچن کا کام بھی شروع کر دیا ہے، کیونکہ یہ بھی کیا ہابی ہے. یہی وجہ تو نہیں کہ وہ جا نہیں پائے، شاید اپنے شوق کی بات ہے. اب اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جو امپیکٹ اکنامک سائڈ پہ ہوا ہے وہ بھی بہت جو ہے وہ سخت ہے، خاص طور پر ڈیلی ویجز پر. ٹھیک ہے. ان لوگوں کے ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں جی جیسے ابھی پرائم منسٹر صاحب نے کہا جی کہ 70 to 80% ہمارے یہاں ایسے ورکرز ہیں جن کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے کہ وہ کرتے کیا ہیں. تو آج آپ یہ دیکھیں کہ اس اکنامک میلٹ ڈاؤن کا آپ کی سوشل ویلیوز پہ کیا اثر ہوگا، آپ کی فیملی لائف پہ کیا اثر ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے کچھ عرصے تک ہمیں یہ کووڈ-19 کے ساتھ رہنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھی بات کی. طارق آپ کی طرف آتا ہوں. اس میں یہ بتائیں کہ ہم یہ بھی ٹرم سن رہے ہیں ہرڈ امیونٹی جو ہے وہ دیٹ از آلسو امپورٹنٹ، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو لاک ڈاؤن میں اور رکھیں گے تو کورونا اپنی جگہ رہے گا، وہ کبھی بھی اٹیک کر سکتا ہے، ریکر ہو سکتا ہے اس کے انسیڈنسز. ایک تو یہ. دوسرا جیسے اب ریاض نے بات کی ڈیلی ویجرز کی، ہمارے پاس تو ڈیٹا ہی نہیں، لیکن کیا یہ اب اپرچونٹی نہیں ہے کہ جب گورنمنٹ جو ہے لوگوں کو خاص کر جو مزدور بے روزگار ہو جائیں گے
جب ان کو جو ہے وہ مالی طور پہ مدد کرے گی تو وہ اس کا ڈیٹا بھی مرتب کر سکے گی ان کا. تھینک یو آصف. بس اب ہمارے پچھلے پروگرام سے جو آپ نے دیکھا کہ 6 ہفتوں میں دنیا کافی بدل گئی ہے. امریکہ میں لاک ڈاؤن ہوا تو برٹش پرائم منسٹر کو آپ نے دیکھا کہ وہ بھی اس کا شکار ہوئے اور ہاسپٹلائز رہے. اور دنیا میں اور یورپ کیا تو ایشیا کیا اور امریکہ کیا, ہر جگہ پہ اس کے اثرات آپ کو دیکھنے کے ملے. اس میں جو ایک ایکسیپشن نظر آئی وہ تھی سویڈن کی, جنہوں نے, اور میں کہتا ہوں کہ سویڈس کو میں اس معاملے میں بڑا, آپ تو ایمبیسڈر رہے ہیں. جی تھینک یو. تو وہ میں آئی ہیو ہائی رسپیکٹ فار سویڈس فار دس تھنگ کہ وہ ایک تو ہرڈ مینٹیلٹی کو فالو نہیں کرتے. انہوں نے جب بھی ہوا انہوں نے خود اپنے حساب سے دیکھا, کیونکہ ظاہر ہے سویڈس کی اپنی ریسرچ جو ہے میڈیکل کے فیلڈ میں بہت اچھی ہے. اور بیسیکلی اگر آپ دیکھیں جو آپ کا نوبیل ہے ریسرچ میڈیسن میں, وہ تو کہہ اس کا انسٹیٹیوٹ اس کو ڈٹرمن کرتا ہے جی کون ڈیزرو کرتا ہے. تو آپ اس سے اندازہ ہوگا کہ کس لیول کی ریسرچ ہے. تو انہوں نے یہ ڈٹرمن کیا جی کہ ہمیں دنیا کو اس طریقے سے فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب کو لاک ڈاؤن کر دیں. اور آئی تھنک کہ ان کا یہ تجربہ اچھا تجربہ رہا ہے سویڈس کا. لیکن ہم کیوں اس کو فالو نہیں کر سکتے؟ ریزن یہ ہے کہ سویڈن میں ہر جو چیزیں ہیں بہت زیادہ ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس موجود ہوتا ہے, ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آپ اگر فرض کریں کبھی بھی ایک ڈاکٹر کے پاس اگر چلے گئے, اس کے بعد آپ سویڈن کے کسی کونے میں بھی کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, اس کو وہ ریکارڈ اویلیبل ہوگا کہ جی یہ صاحب فلاں جگہ ڈاکٹر کے پاس جو جا چکے ہیں, اس چیز کے لیے ان کو یہ میڈیسن مل چکی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ڈیٹا جو ہے ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس وہ اویلیبل نہیں ہے. سنس اس چیز نے سب کو ہمیں بائی سرپرائز لیا ہے, تو ہمارے کیونکہ ہماری ایک آبادی کا بہت بڑا ایشو ہے, 220 ملین اور وہ 10 ملین کا ملک ہے, اور وہ ظاہر ہے کہ فرسٹ ورلڈ میں شامل ہے. تو ہمارے لیے ایشوز بڑے کمپاؤنڈ ہو گئے اس کی وجہ سے. ہماری لیبر باہر بھی ہے جو گلف میں ہے, ان کے لیے بھی ایشوز بنے ہیں, اور جو ہمارے یہاں پہ ڈیلی ویجز تھے ان کے لیے بھی ایشو بنے ہیں. لیکن ایک جو چیز جس کو میں ذاتی میرا وہ ویو ہے, آپ لوگ اس سے شاید اگری نہ کریں, لیکن میرا خیال یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کرونا وائرس جو ہے وہ دنیا کی تمام لوگوں کو ایک ہی طرح سے افیکٹ کرے گا, یہ تھوڑی سی زیادتی ہے. ایک تو خیر اس کے بارے میں ہمارے پاس بیسک ڈیٹا موجود نہیں ہے کہ وہ کیا میوٹیٹ کر کے وہ مختلف دنیا کے ریجنز میں کیسے افیکٹ کر رہا ہے. لیکن جو آپ کو بظاہر نظر آ رہا ہے, مثلا آپ کے ہمارے جاننے والوں میں کسی کو بھی پاکستان میں کورونا الحمدللہ اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں اس کا انسیڈنس بہت کم ہے. ریزن جو مجھے لگتی ہے کہ جنرلی ہماری امیونٹی بہت اچھی ہے. یورپ امریکہ میں اس کو اگر اس نے ہارڈ ہٹ کیا ہے تو اس کی ریزنز یہ ہیں کہ وہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ دوائیوں کے اوپر بہت ڈپینڈنس بہت زیادہ ہوتی ہے, اسپیشلی جو لوگ ایز دے پروگریس ان ایج وہ بہت ساری میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں. یہ بھی تو ہے نا کہ ہم جو مختلف یعنی ان ہائیجینک کنڈیشنز میں بھی رہتے ہیں, تو اس نے ہمارے اندر امیونٹی کو ڈیولپ کر دیا. اس میں آئی تھنک سو ہماری امیونٹی ہے جنرلی جو ہے یہ اسٹرانگ ہے. تو میں اس پہ بات کو اپنی کو ختم کرتا ہوں, دین اگر ضرورت ہوئی تو پھر وی کین کم بیک ٹو اٹ. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمیں اگرچہ کیئرفل تو بہت رہنا چاہیے, لیکن غیر ضروری الارم کی سچویشن نہیں. یہ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں جو پارشل لاک ڈاؤن ہے اور پارشلی ادارے کھولے ہیں, تو کیونکہ آپ یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پورے ملک کو آپ ایک اسٹینڈ اسٹل پہ لیں, کیونکہ اتنی بڑی مشینری جب کمس ٹو گرائنڈنگ ہارڈ, اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے بعد اس کو آپ دوبارہ سے چلا نہیں سکیں گے. جیسے آج آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے شاید اگر اخبار میں پڑھا ہو کہ اب ان کو فیئر ہے کہ لندن کا جو پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہ ٹرمینڈس پریشر اس کے اوپر آ جائے گا جیسے جب یہ دوبارہ چیزیں شروع ہوتی ہیں. تو اداروں کو مکمل بند کرنا جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ریکمینڈیڈ, اور آپ کو اپنے پازیٹیوز پہ دیکھنا چاہیے. آئی تھنک ہمارے پازیٹیوز اس لحاظ سے ہیں بہت اچھے ہیں کہ ہمارا ڈیتھ ریٹ اور ہمارا ریٹ آف انفیکشن جو ہے وہ باقی دنیا کی نسبت بہت بہتر ہے, ایون ہمارے ہمسایوں کی نسبت. آئی تھنک وی آر لکی. میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا جو ایمبیسڈر طارق نے ابھی کہا, نو ڈاؤٹ الحمدللہ ہمارے صحت کے لحاظ سے امیونٹی کے لحاظ سے بہت اچھے انڈیکیٹرز ہیں. لیکن ہمیں جو پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشنز کے جو آفس بیررز ہیں کراچی میں, لاہور میں, پشاور میں, بلوچستان, کوئٹہ میں, اسلام آباد میں, جو انہوں نے اپنے میڈیا انٹریکشن میں گورنمنٹ کو ایڈوائس دی ہے, میرا خیال ہے اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. اور انہوں نے مکمل لاک ڈاؤن کا ڈیمانڈ کیا ہے, اور وہ میرا خیال ہے ہم سے اس حوالے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں میڈیکل فیسلٹیز لمیٹڈ ہیں, اور وہ بھی اس چیز کو بچانے میں. جی ہاں, اس میں آپ کے پاس اگر فیسلٹیز بہتر ہوں
تو آپ اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ظاہر ہے گورنمنٹ کا کام ہے, وہ اس کو نیڈ ٹو نو اور سوری کیس ٹو کیس بیسس پہ وہ. میں صرف ایک چیز انڈرلائن کرنا چاہتا تھا کہ ہمیں جو ایکسپرٹس ہیں ان کی ایڈوائس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں ایکسپرٹس کی ایڈوائس بڑی امپورٹنٹ ہے, بالکل 100% ریاض کی بات ٹھیک ہے. جیسے ایکسپرٹس کی ایڈوائس پہ ابھی گورنمنٹ نے کل ہی آپ دیکھیں کہ اسلام آباد کے ایک سیکٹر کے 2 حصوں کو کیا ہے, I-10 1 اینڈ I-10 4 کیا ہے. اس سے پہلے وہ یہاں پہ کچھ اور علاقوں کو کر چکے ہیں. تو گورنمنٹ کو جب ضرورت پڑتی ہے وہ کرتے ہیں, لیکن میں بہت زیادہ یہ جو ایکسپرٹ ایڈوائس جو ہے نا جس کا فارن کمپوننٹ جس میں بہت زیادہ ہو, جس میں WHO اینڈ فارماسیوٹیکلس کا, I think we should be very very careful about those things. They can never be absolutely trusted with a blind eyes. جی آپ اس کی بات میں وضاحت. جی تنویر, یہ اس وقت آپ شروع میں بات کر رہے تھے جو ڈیٹا کی اور پیپل آئی تھنک یہ جو ابھی احساس پروگرام کے تحت دیا جا رہا ہے پیسہ وغیرہ, اس کی مدد سے آئی تھنک کافی ڈیٹا اکٹھا ہو گیا ہوگا کافی, پر جو جتنا بھی پرسنٹیج آف انوالو ہوئی ہے آئی تھنک دس کین بی ہیلپ فل. اور جو لوگ نہیں ابھی تک نیٹ میں آئے سسٹم میں, اٹ مائٹ ہیلپ اس ان دی فیوچر. میرے خیال میں اب ہم ذرا موضوع کو سلائٹلی تبدیل کرتے ہیں. تبدیل تو نہیں ہوگا, ہے تو کورونا وائرس ہی, لیکن آپ نے دیکھا کہ ساؤتھ ایشیا جو ہے اس میں اوور آل اس کی اگر آپ دیکھیں امیزنگلی اور فارچونیٹلی وہ انٹینسٹی نہیں ہے جو آپ یورپ اور امریکہ میں دیکھ رہے ہیں. اس وقت انڈیا میں بھی جو ہے وہ کیجولٹی ریٹ وہ میرے خیال میں کوئی 1300 کے قریب ہے, اگرچہ یہ بڑھ رہا ہے. لیکن اس میں جو میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں, جو ہندوتوا ایجنڈا تھا وہ اس نے کورونا وائرس کو بھی اپنے لیے ایک ہتھیار بنا لیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں انہوں نے تبلیغی جماعت کو ٹارگٹ بنایا, اسپیسیفک ٹارگٹ تبلیغی جماعت کو بنایا. وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, اس کا فیکٹر وہ ہمارے یہاں بھی تبلیغی جماعت کے لوگ نکلے کیسز ہوئے, لیکن اگر آپ نے ان کو جو ہے اسٹگمیٹائز کرنا ہے اس طرح سے اور اس کے نتیجے میں پھر آپ مسلمس کو مزید پرسیکیوٹ کریں تو وہ ایک افسوسناک بات ہے. میں آپ کی توجہ اس طرف دلانا چاہتا کہ اس میں آپ کے کمنٹس کیا ہیں. تنویر آپ سے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو آصف آپ نے اٹھایا, اور ابھی لیٹلی ہم دیکھیں اگر تو اس سے پہلے جو ان کا امینڈمنٹ کی تھی انہوں نے, سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ چل رہا تھا, وہ سلسلہ چلتے ساتھ ہی یہ کورونا آ گیا, اس سے پہلے کشمیر کا سلسلہ چل رہا تھا. تو یہ ایک قسم کا بلڈ اپ ہوتے ہوتے اب یہ چیزیں جو ان کی خاص طور پہ رولنگ کلاس اور جو RSS اور یہ انہوں نے اس کو بہت غلط طریقے سے, چونکہ ابھی تھوڑی کیسز جو کہ رپورٹ ہو رہے ہیں تبلیغی جماعت والا, تو ایون میڈیا کے کچھ ہاؤسز میں پروگرامز کیے گئے ہیں بڑے سیریس قسم کے, اور ایون ان کو یہاں تک کہا گیا کہ ان کو چارج کریں کرمنلی اور دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک, اور اس حد تک ہیں. تو نیچرلی جب آپ ایون سیئنگ کہ دے شوڈ بی ایکسیکیوٹڈ بہت اس حد تک, تو آپ جب یہ چیز بمبارڈ کریں گے میڈیا کے اندر تو نیچرلی مائنڈ سیٹ لوگوں کا جو کہ آلریڈی تھوڑا انکلائنڈ ہے دوسری طرف, تو اٹ کریٹس ایشوز فار دی مسلم پاپولیشن. اس سے پہلے یہ ہنگامے جو ہوئے دلی میں اور اس کے سراؤنڈنگ کے اندر, وہ چیزیں آلریڈی ابھی سیٹل نہیں ہوئی تھی کہ یہ سلسلہ آگے سے شروع ہو گیا. لیٹسٹ جو ابھی چل رہا ہے, ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ہیٹریٹ کے کچھ جو ایشوز کہ ان سے بائنگ سیلنگ تک کے بائک آؤٹ کی بات کرنے کی شروع کر دی اس طریقے سے انہوں نے, وچ از ان اے سینس کہ جی کہ مسلمان ہے تو نہ ان کو ہم چیز کوئی بیچیں گے نہ ان سے کوئی خریدیں گے. سوشل بائیکاٹ مطلب, تو دیز آر دی اسمال تھنگ وچ ایڈ اپ. یہ صرف سوشل ہی نہیں, اکنامک بائیکاٹ یہ بھی تھا, اور ساتھ میں ہمیں یہ انہی دنوں میں جب ہم نے نوٹ کیا کہ جو مڈل ایسٹ سے ریئیکشن ہوا اگین مسلمانوں کے خلاف جو ہو رہا تھا, دی رائلٹی ان UAE اور اس کے علاوہ کچھ اور گلف کے کنٹریز نے تھوڑا سا اس پہ ریئیکٹ کیا ہے. تو آئی تھنک یہ وی نیڈ ٹو ہائی لائٹ دس ایز مچ پاسبل ایٹ جنرلی. آئی تھنک سوشل میڈیا کے تھرو یا اسٹیٹ یا فارن آفس, آئی تھنک دے شوڈ بی ٹیکن نوٹ آف. بہت اچھی بات. جی ریاض آپ کے کہنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرونا وائرس کو انڈین جو جنتا ہے, جو اسپیشلی جو BJP RSS ان کا جو کلک ہے, اس نے یوز کیا ہے منارٹیز کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے کرونا وائرس کو. خاص طور پر
मुसलमान इसका निशाना बने। मुसलमानों में भी वो कम्युनिटी ज़्यादा निशाना बनी जिनका ताल्लुक तबलीगी जमात से है, और कोरोना वायरस को एक कम्युनल कलर देने की कोशिश की गई कि इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो बुनियादी तौर पर मुसलमान हैं, और उस लिहाज से फिर जो इस हद तक चले गए जो सारा जिक्र तनवीर ने किया, उसमें सिर्फ इतना मैं ऐड करूँगा कि इस हद तक के हॉस्पिटल्स में भी सेग्रीगेशन कर दी। जी जी, ये पहले कभी नहीं सुना था कि जी ये हिंदू का हॉस्पिटल है, ये मुसलमान का है, ये क्रिश्चियन का है। अब ये जब इतनी इंतहा तक बात पहुंच गई, और मैं समझता हूँ कि ये पहली बार हुआ कि हमारे गल्फ़ के मुसलमानों ने इसका नोटिस लिया। उसके चंद ट्वीट्स ने हुकूमत को मजबूर किया कि वो इस मोदी हुकूमत का जो रवैया था कि वो ये जो ज़्यादती हो रही है मुसलमानों को, जो मुसलमानों को पिन पॉइंट किया जा रहा है, इसका वो नोटिस लें, और इस हद तक कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को अपने काउंटर पार्ट से भी कॉन्टेक्ट करने का वो मजबूर हो गए, ताकि जो अपने ताल्लुकात हैं उनको वो उसी नहज पर रखे जिस पर अभी हैं, वरना इंडिया का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। और मैं ये समझता हूँ कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन पे इस चीज़ को हाईलाइट करना चाहिए। OIC ने एक नोटिस लिया, उससे आगे नहीं चले। मैं ये समझता हूँ कि उन्हें कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन पे काम करना चाहिए जो इंडिया पे जाए, जो एक मुसलमानों के साथ ज़्यादती 5 अगस्त से ख़ास तौर पर रिसेंटली जो शुरू हुई है लास्ट ईयर, और जो कल्मिनेट कर रही है अभी कोरोना वायरस जो है, इस पे आके इसका नोटिस लें और इस पे फर्दर एक्शन जो है फिर वो लिया जाना चाहिए। तारिक, आप मैं देख रहा हूँ एक पैटर्न है, जब से मोदी की जो सेकंड गवर्नमेंट आई है लास्ट ईयर से, जबकि डिस्क्रिमिनेशन ग्रेजुअल तो 2014 से शुरू हो चुका था, लेकिन अब उसमें दे हैव गिवन इम्पेटस, और वो एक ग्रेजुअल पैटर्न ये है कि जब भी कोई क्राइसिस पैदा होता है तो ये इसका एक थ्रेशोल्ड और बढ़ा देते हैं, हेट्रेड का, परसिक्यूशन का अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, खुसूसन मुस्लिम्स के खिलाफ। अगर आप अगस्त का देख लें, उसमें ऑक्युपाइड कश्मीर का जो उन्होंने एक्शन लिया, उसके बाद जो फर्दर जो है, अगर आप सिटीजन एक्ट की बात देखें, वो उन्होंने लिया। फिर ये क्राइसिस जो है, जब मुस्लिम जो है एहतजाज करने लगे, उन्होंने उसको भी एक रीज़न बना के उनको परसिक्यूट करना शुरू किया। अब कोरोना वायरस आ गया है, वो भी उसका भी ये फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक है आसिफ, आपकी ऑब्जर्वेशन। अगर आप देखें तो असल में हुआ ये कि मोदी गवर्नमेंट का क्योंकि जो रिएक्शन था ना, जैसे जब उन्होंने फुल लॉकडाउन किया तो लाखों लोग थे ऐसे जिन्हें सैकड़ों मील पैदल चल के अपने गाँव घरों को जाना पड़ा, और उस पर इंडिया में बहुत बड़ी आउटक्राई हुई। और आप कह रहे हैं कि जो इवन इनके बीजेपी के फेवर में लिखने वाले जर्नलिस्ट थे, उन्होंने भी इनको लान तान करनी शुरू कर दी। तो उससे डिफ्लेक्ट करने के लिए जैसे थोड़े से इन्होंने अपने नर्व्स कंट्रोल किए, तो इनको लगा कि इसमें एक बड़ा अच्छा मौका है कि एक तो अटेंशन आप उसकी डाइवर्ट कर दें मुसलमानों की तरफ, क्योंकि उसी दरमियान में ये तबलीगी जमात वाला शोर भी मच गया कि जी पाकिस्तान में भी, इंडिया में, इनके इज्तिमा की वजह से ये फैला है। तो उन्होंने इसको एक ऐसा मौका समझा कि जो अपॉर्चुन मौका है कि जब वो मुसलमानों को इतना ज़्यादा स्प्रेस करें कि उनकी विल को मुकम्मल तोड़ दें, और वो उसके लिए उन्होंने फिर आप कह लें कि बिल्कुल इन ह्यूमन लेवल पे तो वो पहले ही ऑलरेडी कश्मीर में जा चुके हुए हैं पिछले 8 महीनों में। वो उससे भी ज़्यादा आप चले गए, अगर आप देखें तो कितने मुसलमानों को सिर्फ दिल्ली में अगर आप देखें जिनको इलाज रिफ्यूज़ किया गया, और उस इलाज रिफ्यूज़ होने की वजह से मुसलमानों की डेथ्स हुई हैं, पर्टिकुलरली मुसलमानों की, क्योंकि उनको वेंटिलेटर से हटा दिया गया और उनको हॉस्पिटल्स में आने नहीं दिया गया या उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। सेकेंडली, जो मुसलमानों का इकनॉमिक बाइकआउट इन्होंने किया कि ये अगर आप मुसलमान हैं तो आपसे उन्होंने इवन वेंडर से सब्ज़ी नहीं खरीदी, रेडी वाले से ये किया। तो ये ज़ाहिर है कि इसमें एक पैटर्न है, ये गवर्नमेंट के पैटर्नाइजेशन के बगैर भी पॉसिबल नहीं है, और वो इसको पूरे का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं इसमें। अब ये क्योंकि ऑलरेडी रियाज ने और तनवीर ने ये बात कर ली है कि इस पर गल्फ से अब जब उन्हें थोड़ा सा ये वेलकम साइन मुझे कहना चाहिए कि है, आखिर गल्फ के लोग कुछ थोड़ा जागे हैं, ओमान से और यूएई से जब लोगों ने बात की है रॉयल फैमिली से, तो थोड़ा सा इंडियंस को सऊदी राइटर्स भी इस बारे में लिखते हैं, सऊदी राइटर्स भी लिखते हैं, मीना लिखा जिस तरह या औरों ने, तो वो एक है। बट अगर आप देखें तो जो इसमें अफसोसनाक बात यह है कि OIC की अभी भी पुअर परफॉर्मेंस है। मेरा ख्याल है OIC से हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। और लेकिन जो एक अच्छी बात ये है कि अब इंटरनेशनल मीडिया डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका बहुत ज़्यादा फोकस कोरोना पे है,
لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان دنوں میں بھی انٹرنیشنل میڈیا جو ہے یہ جو انڈیا مودی گورنمنٹ کی ہیومن پریکٹسز ہیں اگینسٹ دا مسلمس اس کو بھی وہ کور کرتے ہیں. بہت اچھے. نہیں میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. اور اب یہ میں چاہوں گا کہ تھوڑا افغانستان کے کانٹیکس میں بات ہو جائے کیونکہ افغانستان بھی برادر ملک ہے اور اس وقت وہ جس کرائسس سے گزر رہا ہے اس میں جو ہے وہ ریکنسلیشن کی کوشش جو انٹرا افغان ڈائلاگ ہے وہ دیٹ از ان لمبو اور کچھ آگے بات بڑھ نہیں رہی. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ بھی متاثر ہے کورونا وائرس سے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا ایک جو سمبیوٹک ریلیشن شپ ہے افغانستان کے ساتھ اور جو ایکسیس افغانس کو ہے پاکستان میں وہ افغانس کو ان کے نیبرہڈ میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. اور اس کانٹیکس میں یہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کورونا وائرس کے کانٹیکس میں افغانستان کو ہیلپ کرنے کے سلسلے میں. تنویر آپ کچھ کہیں گے؟ میرے خیال میں آصف بائیلیٹرل آئی تھنک فورم کے اوپر اور ایون سارک کا فورم جس پہ تو آلریڈی میرے خیال کچھ اسٹارٹ میں ایک میٹنگ ہوئی بھی تھی ویڈیو چینل وہ تو مودی صاحب نے بلائی تھی بٹ وہ بائیلیٹرلی ہے کہ ہمیں چونکہ ڈائریکٹ بارڈر ہمارا لگتا ہے جو لاسٹ ہمارا انٹریکشن ہے سلسلے موت اف یو ریممبر ہم نے 3 دن کے لیے اسپیشلی بارڈر کھولا تھا افغان کو واپس جانے کے لیے. اور اب یہ ہے کہ ہماری جو ہیلتھ منسٹری اور جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے دے کین اور تھرو آر مشن اور ڈائریکٹلی اگر جتنی بھی سپورٹ میکینزم اسپیشلی چونکہ ابھی ایک پریشر جو وہاں سے بلٹ ہو رہا ہے کہ ٹریڈ بھی رکی ہوئی ہے ہماری دونوں جگہوں سے. ہمارے اپنے لوگ بھی کچھ ادھر پھنسے ہوئے ہیں صاحب. تب ایک تو انیشیل وہ لوگ ہیں جو کراسنگ کرتے ہیں چمن سے یا تورخم سے وہ, اور ود ان افغانستان ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا ڈو وی ہیو دی کیپیسٹی ٹو ہیلپ آؤٹ اور اگر پاسبل ہے تو دیر از نو ہارم ان سپورٹ. ریزن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پولیو کے کانٹیکس میں اب ہمیں افغانستان سے آتا ہے. آپ جتنا بھی کوشش کرنے اب تک ہم نے کنٹرول کیا ہے لیکن وہ اس پہ مکمل کنٹرول نہیں ہوا. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم بائیلیٹرلی جو ہے اس میں کتنا افغانستان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. آیا ہماری اتنی کیپیسٹی ہے, ہمارے ڈاکٹرز, نرسز, ٹیکنیشینس اور اس کے علاوہ ادویات جو ہیں یا جو پروٹیکٹیو گیئر ہے وہ ہم اس کو افغانستان جو اس میں دیکھنے والی بات یہ تھی کہ آلریڈی اف یو ریممبر ہزاروں کے حساب سے افغان پیشنٹس آلریڈی آتے ہیں جو ریگولر دنوں کے وہ تو اب رک گئے ہیں, وہ رک گیا سارا. تو ایک مطلب وہ ڈاکٹرز ہاسپٹل جو تھے آلریڈی ہم لوگ ان کو ہیلپ آؤٹ تو کر رہے تھے بٹ یہ ایک ایکسکلوسیو ان کے لیے افغانستان جا کے میرا مقصد یہ جا کے وہ تو آئی تھنک دے ول ہیو ٹو سی دا نمبرز کہ ہم ڈو وی ہیو دی کیپیسٹی ٹو ہیلپ آؤٹ. ادھر متاثر ہیں تقریباً کوئی 2500 کے قریب. تو وہاں پہ بھی جو اسٹیٹسٹکس میں نے دیکھے ہیں وہ پازیٹیو ہیں. ڈیتھس جو ہیں ان کی ہے کلوز ٹو 150 ہے. لیکن وہ اس لیے کہ افغانستان میں جو ڈیٹا کلیکشن کا جو میکینزم ہے وہ بھی آرکائک ہے تو وہ اتنا ایڈوانس نہیں. آپ کے خیال میں WHO یا جو UN باڈیز کچھ کوشش بالکل ہیں وہ ہیں لیکن ابھی اتنا آؤٹ ریچ اور اس میں طالبان پہ بھی جو ہے لوگ پریشرائزڈ کر رہے ہیں کہ بھائی وہ آپ ایک تو یہ کہ جنگ بند کریں اور تاکہ کیونکہ ٹیمز جو ہیں وہ خطرہ محسوس کرتی ہیں وہاں جانے میں. تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں نہیں پتا, ہمیں جو ہے پورے صحیح معلومات نہیں ہیں. تو آپ دیکھیں چائنا ہیلپ کر رہا ہے, جیسے چائنا ساری دنیا میں جا رہا ہے, اپنی ٹیمز بھی بھیج رہا ہے, ایکوپمنٹ بھیج رہا ہے. تو ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے میرے خیال میں کہ ہم اس کو ریچ آؤٹ کریں. میرا صرف اس کے بارے میں ویو یہ ہے کہ ریجنل اور گلوبل اپروچ تو اس حوالے سے کام کر رہی ہے افغانستان میں. افغانستان ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ نیبر ہے, برادر ملک ہے. اختلافات اپنی جگہ, مشکل وقت میں ہمیں افغانستان کی ہر لحاظ سے بائیلیٹرل ارینجمنٹس کے تحت مدد کرنی چاہیے. اس میں سب سے پہلا تو یہ ہے کہ سپلائی چین آف امپورٹڈ گڈس اس میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے. ٹریڈ میں کسی بھی جو ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب وہاں پر کرونا وائرس کی کیا صورتحال ہے, پوری دنیا سے افیکٹ ہوئی ہے, افغانستان بھی ہے. نمبر آف پیشنٹس کم زیادہ ہو سکتا ہے. یہ وقت ہے اپنے نیبر کی مدد کرنے کا, اور یہ ایسا اپرچونٹی ہے جس کو ہمیں لوز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی میڈیسنس کی جو ایکسپورٹ ہے افغانستان کے لیے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں رکھنی چاہیے, وہ ان انٹرپٹیڈ ہو.
اس کے بعد ہم نے پچھلے 2 مہینے 3 مہینے میں کافی ایکسپیرینس گین کیا ہے کرونا وائرس کے حوالے سے. ہمارے میڈیکل سٹاف نے، میڈیکل جتنے بھی ہمارے ٹیکنیشینز ہیں انہوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نمبر کی بات میں نہیں کروں گا، ہمیں کسی نہ کسی حوالے سے اپنی میڈیکل ٹیمز افغانستان بھیجنی چاہیے. یہ سمبولک ایک ایکسپریشن آف بردرہڈ ہوگا جو کہ آگے بہت کام آتا ہے جا کے. ہمیں کسی بھی لحاظ سے افغانستان کو اکیلا اس مشکل وقت میں نہیں چھوڑنا چاہیے. کافی گفتگو ہے خواتین حضرات، اتنا ہی ٹائم ہے ہمارے پاس. اس گفتگو اس آگے بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں ہم نے جو میجر پوائنٹس ہے اس کو ڈسکس کیا. امید ہے کہ ملک کے اندر جو ہے لوگ ان کا جو احساس ہے، ان کی اویئرنیس ہے، وہ ایکچولی اس کرونا وائرس پہ قابو پا سکتی ہے. اسی طرح ریجن کے لیول پہ کاش انڈیا ہمارا جو نیبر ہے وہ بڑا ملک ہے، کاش وہ عظیم بھی بن جاتا تو اس سے بھی اس ملک میں خطے میں امن اور آشتی کا دورہ ہوتا. افغانستان بھی متاثر ہے اور یہ ہم پہ لازم ہے کہ ہمیں اس کی ہیلپ کریں. مجھے یاد ہے کہ جب اکتوبر 2005 میں پاکستان میں زلزلہ آیا تھا تو پریزیڈنٹ کرزئی نے خود، اس وقت میں شارڈی افیئرس تھا، مجھے بلا کے کہا کہ ہمارے پاس 6 ہیلی کاپٹرز ہیں، ان میں 2 آؤٹ آف آرڈر ہیں اور 4 اویلیبل ہیں، وہ پاکستان کے ڈسپوزل پہ ہیں. اور انہوں نے تقریباً 50 ڈاکٹرز اور نرسز کی ٹیم پاکستان بھیجی تھی، جبکہ خود افغانستان کو بھی اس کی اشد ضرورت تھی. یہ میں 2005 کی بات کر رہا ہوں. تو لہٰذا ایسے ہی موقعوں پہ جو ہے ہمسائے اور جو برادرانہ جذبات ہیں اس کا اظہار کیا جاتا ہے. اپنا خیال رکھیں، اپنے آپ کو بے ضرورت جو ہے آپ باہر نہ نکلیں، بچوں کا خیال رکھیں اور اپنے غصے پہ قابو رکھیں. تھینک یو سو مچ.